السلام علیکم یوٹیوب ٹیم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہمارا ایک تاجر کی بیوی پر۔ ایک تاجر کی بیوی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے کو نیکی بھی دی تھی اور حسن و جمال بھی دیا تھا۔ وہ زندگی گزارتے رہے، اس کا خاوند سفر کے لیے دوسرے شہر جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے وقفے سے اس شہر جانا پڑتا ہے، وہاں اسے رہنا پڑتا ہے۔ اس کے بیوی نے یہ محسوس کیا کہ اس کا خاوند کا قیام وہاں زیادہ ہونے لگا ہے، لہٰذا اسے احساس ہوا کہ کہیں اس نے وہاں دوسرا گھر تو نہیں بنا لیا۔ چنانچہ اس نے اپنے اعتماد والا ایک ملازمہ کو بلایا اور اسے کہا کہ کچھ دوسرے شہر میں جہاں رہتا ہے وہاں ہمسایوں سے جا کر معلومات حاصل کرے۔ جب اس نے وہاں سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ چونکہ اسے وہاں 10-15 دن رہنا ہوتا ہے، اس لیے اس نے وہیں کی کسی عورت سے نکاح کر لیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر دیا تھا جہاں وہاں جا کر رہتا تھا۔ گناہ نہیں تھا، البتہ اس نے دوسرا نکاح کیا ہوا تھا۔ دوسرا نکاح تو اس نے کیا ہوا تھا، لیکن نکاح کرنا کوئی حرام بات تو نہیں ہے نا۔ کسی عورت کے ساتھ اگر ہم رہتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، نکاح کی صورت میں اگر کریں تو وہ حلال ہوتا ہے۔ اس نے دوسرا نکاح کر لیا تھا، وہاں پہ وہ رہتا تھا اپنی بیگم کے ساتھ 10-15 دن۔ تو اس کی بیگم کے دماغ میں شک تو آ گیا تھا، لیکن اس کا شک کئی حد تک صحیح بھی تھا، اس لیے اس نے وہیں کسی عورت سے نکاح کر لیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر دیا تھا جہاں وہ جا کر رہتا تھا۔ گناہ البتہ اس نے دوسری نکاح کر لیا تھا۔ جب اس عورت کو کنفرم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرے خاوند نے نکاح تو کر لیا ہے، اگر جھگڑا کروں گی تو خاوند کو خواہ مخواہ میرے سامنے شرمندگی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا خاوند کھلم کھلا کہہ دے کہ میں ادھر بھی وقت دوں گا اور ادھر بھی دوں گا، تو مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو محبت کے مساوات میرے اور میرے خاوند کے درمیان ہیں، کیوں نہ میں اسے کو برقرار رکھوں؟ یہ سوچ کر اس نے پردہ رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ رہتی، حالانکہ اسے یقین تھا کہ جب یہ دوسرے شہر میں کاروبار کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہوتی ہے۔ اللہ کی شان کے کچھ مہینوں کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی۔ جب خاوند کی وفات ہوئی تو اس کا جتنا سرمایہ تھا وہ سارا کا سارا اس بیوی کے پاس تھا۔ جب اس کی تدفین کا مرحلہ مکمل ہوا تو اس کے وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو اس کی بیوی اپنا حصہ بھی الگ کیا اور دوسری بیوی کا بھی حصہ الگ کر دیا، اور اسی عورت کو جس نے اس کو بتایا تھا اس کا دوسرا نکاح بھی ہے۔ اس کو بڑی رازداری سے کہا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور کوئی میرے خاوند کی بات بھی نہ کرے، لیکن اس کی وراثت میں اس بیوی کا شرعی حق ہے۔ مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے، اس کا حق بھی میں نے دینا ہے۔ لہٰذا پیسے لے جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارے خاوند کو میری وراثت میں، میرے میراث میں سے یہ تمہارا حصہ ہے، اسے وصول کر لو۔ وہ عورت وہ رقم لے کر خاتون کے پاس گئی، وہ کافی ساری رقم تھی۔ اس نے جا کر اس بات کی اور خاوند کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی بیوی سے وراثت سے تمہارا حصہ نکلا ہے، تو اگر تمہارا حق کھائے گی تو وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے سکے گی۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں مگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لہٰذا تم یہ اپنا حصہ وصول کرو۔ اور اس عورت نے وہ رقم پکڑ کر کہا کہ اللہ اس کو بھلا کرے، وہ کتنی نیک عورت ہے، وہ کتنی اچھی عورت ہے، تم یہ مال میری طرف سے لے جا کر اس عورت کو واپس کر دو، اس لیے اس کے خاوند نے میرے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، اور اسے طلاق کا پتہ یا مجھے یہ میرے اللہ تعالیٰ کو ہے، لہٰذا اس وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ اس کا حصہ ہے، لہٰذا اسے واپس کر دو۔ اثار اور خدا خوفی کی
ایسی مثال آج کے دور میں کم ہی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، آپ میرا انتظار کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اس کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔